اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطع الرسول فقد اطاع اللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المتین الکریم الرؤوف الرحیم۔ آئیے حضرات ہم اور آپ خلوص و محبت کے ساتھ اللہ کی عطا سے پورے جہان کو بھیگ دینے والے مصطفیٰ آقا حبیب خدا احمد مجتبیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور بلند آواز سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار اس مبارک جمعہ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں جہان میں برکت رحمت عطا فرمائے۔ حضرات محترم، مبارک آج کا جمعہ آپ دیکھیے تمامی حضرات آج سب عبادت کرتے ہیں، چاروں طرف آج حالات آپ کو پتہ ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا تھا، ایک زمانہ ایسا آئے گا، بڑی مشہور حدیث ہے، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی صبح مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو جب مسلمان ہوگا تو صبح کافر ہو جائے گا۔ یہ بہت کھلی ہوئی حدیث ہے سرکار کی، اور اللہ کے رسول ایک ایک بات کی وضاحت 1500 سال پہلے کر گئے۔ آپ جس چیز کی بات کریں گے اللہ کے رسول اس چیز کا جواب بہت پہلے دے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم وہاں تک نہ پہنچ سکے، اور حالات اب بڑے گمبھیر، نئے نئے فتنے ابھرتے ہوئے سامنے، نئی نئی باتیں سامنے۔ یاد رکھیے حضرات محترم، اسلام ایک بات یاد رکھ لیجیے آپ، اسلام کا دار و مدار کثرت کے اوپر نہیں ہے۔ ایمان والے مٹھی بھری ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی جس پر اپنا کرم فرما دے وہی ایمان لے کر جائے گا دنیا سے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ فلاں صاحب 50 سال سے نمازیں پڑھ رہا ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کوئی صاحب 70 سال سے نمازیں پڑھ رہا ہے، 15 حج کر لیے۔ کیا بتاؤں میں آپ کو کہ ایک صاحب تو مکہ شریف پہنچے، مکہ شریف پہنچنے کے بعد کہہ رہا، بولے حضور سنی کہلانے والے سنی امام، کہہ رہا حضرت ایک مرتبہ امام صاحب سے جو حرم کے امام ہیں ان سے تو مصافحہ کر ہی لوں۔ تعجب کی بات ہے کہ وہ مصافحہ بھی کریا۔ بولے حضرت میں جب سے مکہ آیا 3 دن سے امام صاحب کو تلاش رہا تھا، مجھے امام صاحب مل جائیں ان سے مصافحہ کر لوں۔ اگر ان سے پوچھا جائے تم نے کیا سمجھ کے امام صاحب سے مصافحہ کیا، کوئی جواب ہے؟ یاد رکھیے فقیر کا جملہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ، یہ مت دیکھو خانے کعبہ پہ قبضہ کس کا ہے، خانے کعبہ پر
قبضہ کس کا ہے؟ یہ دیکھو دلوں پر حکومت کس کی ہے؟ بولے خانے کعبے کے اندر ہی بیٹھتا تھا ابو جہل، خانے کعبے کے اندر۔ ساری میٹنگ ابو جہل کی اپنے گھر میں نہیں ہوتی تھی، ابو جہل کی ساری میٹنگ اللہ کے حبیب کے خلاف خانے کعبہ کے وہاں ہوتی تھی۔ تو ابو جہل خانے کعبہ میں بیٹھنے والا، یہ مت دیکھنا خانے کعبہ میں کون بیٹھا ہے۔ دو لوگ خانے کعبہ میں روز آتے تھے، دونوں کے نام بتاتا ہوں آپ کو۔ خانے کعبہ میں بلا ناگا ابو جہل بھی آتا تھا، ابو بکر بھی آتا تھا، لیکن باہر اسلام ابو جہل بھی آ رہا ہے خانے کعبہ میں، ابو بکر بھی آ رہا ہے، لیکن دین اسلام اور رسول کا پیغام اور رسول کی محبت ابو جہل کے ساتھ نہیں ہے، ابو بکر صدیق کے ساتھ ہے۔ وہ دونوں ساتھ آتے تھے، ابو جہل بھی آتا تھا، ابو بکر بھی آتا تھا۔ اور آسان کر دوں بات، حضرات محترم یاد رکھیے، بار بار اس فقیر کی تقریر عقیدے پہ زور کیوں ڈالتی ہے؟ عقیدے پہ اتنا زور کیوں ہوتا ہے میرا؟ ہے یاد رکھیے، کوئی 50 سال سجدے کر لے اور عقیدے میں کھوٹ ہے تو 50 سال کے سجدے تمہارے منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ عقیدے میں کھوٹ ہے، کوئی 25 سے 50 حج کر لے، 50 حج اس کے منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ یہ دو چیزیں بہت مارکیٹ میں آتی ہیں، بہت عبادت گزار ہیں، حضرت 12 حج کر لیے انہوں نے، 42 بار یہ عمرہ کریا ہے، 24 بار عمرہ کریا ہے۔ اس چیز کو مت دیکھو آپ، اس کے نبی اگر دیکھنا ہے تو یہیں سے ابتدا کرو کہ یہ عقیدہ حج کرنے والا ہو، نمازی ہو، روزہ رکھنے والا ہو، اس کا عقیدہ امام احمد رضا کے عقیدے سے میچ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ ایسی نہیں بول رہا ہوں میں یہ بات، وہ تو اتفاق ہے کہ مجھے وقت نہیں ملتا، ورنہ الحمدللہ یہ فقیر تمہیں جھلکیاں دکھائے کہ اعلیٰ حضرت نے تمہیں کیا دیا ہے۔ لوگ ابھی نیاز فاتح میں الجھے ہوئے ہیں، نیاز فاتح کی بات نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کا آپ ترجمہ اٹھا کے دیکھیں گے، کئی مقام پر باطلوں کے ترجمے اٹھا کے دیکھو، کیا انہوں نے لکھا، کیا اعلیٰ حضرت نے لکھا؟ کتنے موقعوں پر اس رسول کی امت کا ایمان اعلیٰ حضرت نے بچایا ہے۔ پھر نماز روزوں کی بات، اچھا مجھے ایک بات بتائیے، آج ایک پتہ کی بات اور بتاؤں، اچھا عشق نبی سنتے رہیے اب ذرا، عشق نبی جسے ہم کہتے ہیں مصطفیٰ سے محبت اور عشق، اس سے ہوتا کیا ہے؟ آپ غور و فکر کریں ذرا، یہ عشق نبی سے ہوتا کیا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ سوچ کے بتائیے مجھے۔ عشق نبی، بار بار کہتے ہیں عشق نبی، عشق نبی، عشق نبی، عشق نبی سے ملتا کیا ہے غلاموں کو؟ اب توجہ کریے ذرا، عشق نبی تو سب کرتے ہیں، ملتا کیا ہے؟ یہ عشق نبی سے ملتا کیا ہے؟ ایک مٹھی بھر جو صحابہ نے اللہ کے رسول کے ساتھ اپنی زندگی میں خرچ کیے، ایک مٹھی بھر جو اللہ کے حبیب نے فرمایا اگر کوئی ایک مٹھی بھر جو میرے صحابہ نے خرچ کیے میری اللہ کی راہ میں، بخاری شریف، ایک مٹھی بھر جو کتنے کے آتے ہوں گے؟ ارے 2 روپے کے، 4 روپے کے، اب سید صاحب بیٹھے ماشاءاللہ، جو کتنے کے آتے ہیں؟ ایک مٹھی بھر جو، اور میرے صحابی نے اللہ کی راہ میں خرچ کیے، اب آنے والا کوئی سونے کا پہاڑ، سمجھ رہا میری بات؟ اب سونے کا پہاڑ آنے والا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے میرے اس صحابی کے مٹھی بھر جو کے مقام کو نہیں پہنچ پائے گا۔ کیوں؟ ایک مٹھی بھر جو،
है بتاتا ہوں یہ عشق کیا ہوتا ہے نبی کا. ایک مٹھی بھر جو حدیث پاک میں آیا میرے صحابی نے خرچ کر دیا. وہ اگر کوئی آنے والا صحابہ کے بعد میں کوئی اگر سونے کا پہاڑ بھی اگر اللہ کی راہ میں خرچ کر دے, اس مٹھی بھر 2 روپے کے برابر وہ سونے کے پہاڑ کی اہمیت نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ جیسا عشق جیسی محبت صحابی کی تھی وہ عشق تیرے اندر نہیں ہے, تیرے اندر نہیں ہے, وہ عشق تیرے اندر نہیں ہے. تو پھر عشق سے ہوتا کیا ہے؟ وہ عشق جو ہے نبی کا پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ریتا ہوتا ہے مٹی, مٹی کو آپ تولیں, سوکھی مٹی کو ترازو میں لیں, ویٹ کر لیں, پھر ایک بار اس میں پانی ڈال کے پھر ویٹ کریں. گاجر وغیرہ ہوتی ہے کچھ سبزیاں, اس پہ پانی نہ ہو, جب ویٹ کریں, دیکھا وہ آپ نے بیچارے ٹھیلے والے بار بار پانی ڈالتے ہیں, بار بار پانی ڈالتے ہیں, اس کا ویٹ بڑھتا ہے. ریتا سوکھا ویٹ کرائیں گے آپ تو کیا بولتے ہیں؟ گیلا مت لے کے آنا, ریتا بولے گیلا مت لے کے آنا. کیوں؟ پانی ڈلا وزن بڑھ گیا. بلا تشبیہ جتنے اعمال تم کرتے ہو اگر اس کے بغیر اس کے نبی کے کرو گے وہ اعمال پائے تکمیل تک نہیں پہنچیں گے. جیسے ہی اس کے نبی ہوگا اس اعمال کے اندر اللہ اضافے پہ اضافہ فرماتا جائے گا, اضافے پہ اضافہ فرمائے گا اللہ, اضافے میں اضافہ. تمہارے اعمال میں اضافہ ہوتا ہے اور اتنا اضافہ ہوتا ہے, اتنا اضافہ ہوتا ہے عشق نبی سے کہ جنت تک لے جاتا ہے, جنت تک لے جاتا ہے یہ عشق نبی کا اضافہ. اب بلا تشبیہ سنیے جو بات چل رہی خانہ کعبہ کی. آج لوگ کہنا بولے حضور بولے اگر کوئی مکہ شریف کے لوگ حق پر نہیں ہیں, امام حق پر نہیں ہیں, تو پھر وہ مصلی پہ قائم کیوں ہیں؟ تو اللہ کی طرف سے عذاب آ جانا چاہیے. امام صاحب ہیں, آپ جا کے دیکھیں سعودیہ کے اندر, بولے ادھر پھر عذاب کیوں نہیں آتا؟ اگر ایسا معاملہ ہے, آپ مکہ کے امام کو برا کہتے ہو, آپ فلاں امام کو برا کہتے ہو, بہت مرچ لگتی ہیں آدمی کو اس جملے کے اوپر ہے. اچھا میں کہتا ہوں ابھی مکہ کے امام موجود ہے, عذاب نہیں آ رہا. ہم کہتے ہیں کچھ سالوں پہلے قبضہ کس کا تھا؟ حکومت کے اوپر. اور پہلے جاؤ قبضہ کس کا تھا؟ اور پہلے جاؤ قبضہ کس کا تھا؟ تو کیا وہ بھی حق پر تھے؟ اگر کوئی مصلی پر آ جائے تو وہ حق پر, یہ نشانی ہے اس کی. یا کوئی خانہ کعبے پہ قبضہ کر لے, یہ نشانی ہے ایمان کی. جب رسول پاک کا دور تھا تو قبضہ کس کا تھا؟ ظاہری اعتبار سے خانہ کعبے پر قبضہ کس کا تھا؟ کیا دور بھول گیا؟ ابے نادان, کوئی خانہ کعبے کے اندر بیٹھ جائے تو اس کا مطلب نہیں ہے وہ اسلام کا مبلغ ہو گیا. اگر خانہ کعبے میں بیٹھنے کے بعد بھی جب تک اس کے نبی نہیں ہوگا, مصطفیٰ کا ادب نہیں ہوگا, خانہ کعبے کا مالک کیوں نہ بن جائے, پھر بھی وہ ناقص تھا, ناقص ہی رہے گا. جب تک رسول پاک کا عشق ادب و احترام نہ آ جائے. ورنہ لوگ مثالیں دے رہا ہے, ارے حضرت حرم کے امام, ارے حضرت فلاں کے امام ہیں, ارے حضرت وہاں کے امام ہیں. یار کیا بات کرتے ہیں لوگ. بتاتا ہوں آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام کیا ہے. حضرات محترم توجہ کرے ذرا, اللہ کے حبیب کا مقام کیا ہے. آپ نے اطاعت کی بات تو سنی ہوگی, کتنی پیارے جملے کے اندر کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اللہ کی اطاعت کرو. کس طرح کے واطیعوا اللہ و رسولہ, اللہ کے رسول کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت کرو. اتنی مشہور آیت ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, غور سے سنیے آپ, جب اسامہ بن زید سے سرکار نے فرمایا, حدیث پاک سنو کیا فرماتے ذرا توجہ. اب سرکار نے فرمایا اسامہ بن زید جاؤ, تمہیں راستے میں کچھ پتھر یا درخت ملے ہوں گے. بولے ہاں, وہ حج کو آئے تھے اسامہ بن زید. جب حج کر لیا تو اللہ کے حبیب نے فرمایا تمہیں راستے میں درخت اور پتھر ملے ہوں گے. بولے ہاں ملے یا رسول اللہ.
بولے آپ دوبارہ لوٹ کے جاؤ اور جو درخت اور جو پتھر تم نے دیکھے ان سے کہو تمہیں رسول پاک نے بلایا ہے. چل کر بولے ذرا سبحان اللہ. حدیث ایسی ویسے نہیں کہ حضرت نے بول دیا, بخاری شریف کی حدیث ہے. اسامہ بن زید اگر صحابی نہ ہوتے تو سوچتے یہ کس سے بات کر رہا ہے, کس کو بلانے کی بات کر رہا ہے, عقل تو کام ہی نہیں کرتی ہے. اس لیے قرآن نے کہا جب میرا رسول بولے تو عقل پہ زور مت مارو, رسول پاک کی زبان جو کہہ دے اسی پہ عمل کر لو بس. یہی تو ایمان ہے, یہی تو ایمان ہے. اسامہ بن زید یہ نہیں کہتے یا رسول اللہ یہ پیڑ بولے گا کیسے, یا رسول اللہ یہ درخت سمجھے گا کیسے, یا رسول اللہ میں ان سے بات کروں گا کیسے. آقا نے فرمایا اسامہ بن زید جاؤ, جو درخت تم نے دیکھا, جو پتھر تم نے دیکھا, ان سے کہو رسول پاک تمہیں بلا رہے ہیں. ادھر سنا ادھر گئے, خدا کی قسم جیسے ہی کہا تمہیں آمنہ کے لال بلا رہے ہیں, ارے درخت بھی آ رہا ہے پتھر بھی ساتھ آ رہا ہے, بولے چل کے. اب سوال یہ ہوتا ہے یہ دونوں آئے کیوں, درخت اور یہ پتھر آئے کیوں, ذرا سوچیے. ارے بھائی یہ آئے کیوں, رسول پاک تو دوسرے مقام پہ ہیں, یہ پتھر اور درخت الگ مقام پہ ہیں. میرے دوست قرآن کہتا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, مَن یُطِع الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. صرف انسانوں کے لیے اطاعت کا حکم نہیں ہے, رب کائنات نے قرآن میں فرما دیا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ایک ایک درخت جانتا تھا, ایک ایک پتھر جانتا تھا یہ نبی تھے, نبی ہے اور نبی ہی رہیں گے. مصطفیٰ نبی ہی رہیں گے. جانتے نہیں تو آتے کیسے, جانتے نہیں تو آتے کیسے. دونوں آئے کس مقام پر, نبی کس مقام پر. تو اب آدمی کیا کہے گا, کسی کو کوئی بول دے اور وہ بھی پتھر اور درخت کو, نبی کو جانتے تھے اس لیے تو آئے, نبی کو مانتے تھے اس لیے تو آئے. اور آج وہابی کی سمجھ میں یہ بات نہ آئے کہ نبی سنتے کیسے ہیں, نبی سنتے کیسے ہیں. یار بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے, اور ہمارے کچھ بھائی ہیں ان کو بتاؤ پہلے امام کو ٹٹولو کرو. امام کو نماز پڑھانے والا مصلی پر کون ہے, نماز کون پڑھا رہا ہے, اس کے دل میں مصطفیٰ کا ادب ہے یا نہیں, یہ علم غیب کو مانتا ہے نہیں مانتا ہے, یہ رسول پاک کو مختار کائنات مانتا ہے نہیں مانتا ہے, اور ہمارے آقا کو زندہ مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے. ورنہ تو میرے آقا کی حدیث کی روشنی میں ایک جملہ کہہ دوں پھر بات یہیں سے بڑھاؤں. میرے آقا نے فرمایا 73 فرقے ہوں گے, ایک فرقہ جنتی 72 جہنمی. تو پھر تم نے کیا کہا پیچھے اس امام کے جو جہنمی کے پیچھے نماز پڑھے, فیصلہ تو کر. میرے آقا فرماتے 73 فرقے ہوں گے, ایک جنتی 72 جہنمی. تو اب نماز پیچھے کس کے, نماز پیچھے کس کے. سنو, جب اس درخت اور پتھر کو بلایا یقیناً ہر آدمی کہے گا یہ جانتے بھی تھے مانتے بھی تھے, یہ دونوں درخت بھی اور پتھر بھی. اب مجھے بتائیے ذرا, دھیرے دھیرے بات کو آگے بڑھاتا ہوں ذرا. ہے سلیمان علیہ السلام 6 مہینے ایک روایت کے مطابق اور دوسری روایت میں 1 سال کھڑے رہے. آپ کھڑے رہے عصا لے کر کے, دیمک نے پورا عصا کھا لیا. 6 مہینے 1 سال سلیمان علیہ السلام کو ٹٹچ نہیں کر. سلیمان علیہ السلام نبی ہے کہ نہیں, کھڑے ہیں کہ نہیں, عصا تھا ہاتھ میں, 6 مہینے تک کھڑے رہے. 6 مہینے ایک روایت میں 1 سال کھڑے رہے. میں پوچھتا ہوں دیمک لگ گئی, پورا ڈنڈا کھا گئی, سلیمان علیہ السلام کو حرکت کیوں نہیں دی, تکلیف کیوں نہیں دی, مجھے کوئی بتا. ایک اتنا سا کیڑا مکوڑا بھی جانتا یہ اللہ کا نبی ہے. کھڑے رہے, کسی کیڑے نے کھایا, کسی سانپ بچھو نے کھایا ہے. ارے اور آگے چلتا ہوں, یہ تو 6 مہینے کی بات تھی, اور آگے چلتا ہوں ذرا. 6
6 महीने साल भर खड़े रहे, सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक दीमक ने टच नहीं करा, जबकि आपका आशे को खा लिया। सुलेमान सलामत खड़े हुए। नबी है, कीड़ा भी जानता है, वो भी अल्लाह की मखलूक जानती है, नबी हैं, जानती भी है और मानती भी है। फिर मैं लाता हूं निचोड़ पे बात। ये हो गया, उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने उठा लिया, जमीन में रहे कब तक? 100 साल। लोग के मर के मिट्टी में मिल गए, मिट्टी हो गए। अबे 2 टांग के जानवर, ये उज़ैर अलैहिस्सलाम 100 साल रहे, गधे की हड्डियां चमकती रही हैं। कुरान उठा के देख, पूरा पढ़ ले, पूरा रुकू पढ़ ले। है उज़ैर अलैहिस्सलाम 100 साल के बाद उठे। किसी कीड़े ने, बिच्छू ने, सांप ने, कोई और जहरीले किसी कीड़े ने काटा, 100 साल जमीन में रहे। तू कह रहा है मर के मिट्टी में मिल गए, मर के मिट्टी में मिल गए। बताइए उज़ैर अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहता है। अभी मैं आमना के लाल की बात नहीं कर रहा हूं, अभी तो मैं मुक्तदियों की बात कर रहा हूं, इमाम की तो बाद में बात करूंगा मैं। अभी सुलेमान अलैहिस्सलाम को दीमक ने नहीं काटा, उज़ैर अलैहिस्सलाम 100 साल जमीन में रहे, किसी की मजाल न हुई कीड़े की कि इनको काट जाए, जैसे थे वैसे ही उठे। क्यों? सुलेमान अलैहिस्सलाम सलामत, उज़ैर अलैहिस्सलाम सलामत। ये कीड़े बिच्छू सांप ये काट क्यों नहीं रहा इनको? एक दिन किसी को रात में उतार दो तो किसी के अल्लाह ना करे बॉडी के ऊपर कहीं कुछ मिलेगा बिच्छू, कहीं किसी पे कुछ मिलेगा। 100 साल, अल्लाहु अकबर। कुरान कहता, कुरान उठा के देख लो, 100 साल हो गए। उज़ैर अलैहिस्सलाम जैसे थे सुभान अल्लाह वैसे ही मौजूद है। क्या इस्लाम है यार। अब मूसा अलैहिस्सलाम, थोड़ा आगे चले, मूसा अलैहिस्सलाम ने दरिया पार किया। कुरान उठा के देखें, मूसा अलैहिस्सलाम ने समंदर में से कितने लोगों के साथ, तारीख बताती है कम से कम 2 लाख के करीब लोग थे। जब चले, कहां से चले बोलो यार? समंदर में है, समंदर में मूसा कलीमुल्लाह जब चले, समंदर ने रास्ता दे दिया, मूसा ने समंदर को पार कर लिया 2 लाख आदमी के साथ। जब फिरौन चला, फिरौन अभी जैसे ही समंदर में आया अपने पूरे ग्रुप के साथ, वो भी कम से कम 1.5-2 लाख थे। जब चला जैसे ही थोड़ा सा आगे निकला, समंदर खुला, अंदर है। ये क्या बात? समंदर को क्या किसी ने हुक्म दिया, ए समंदर देख, ये फिरौन है काफिर, ये मूसा है। समंदर को कैसे पता किसको अंदर लेना है और किसको रास्ता पार कराना है? समंदर को कैसे पता? अल्लाहु अकबर। इधर से फिरौन के बाद मानने वालों को अंदर ले लिया, अल्लाहु अकबर। मूसा को रास्ता दे दिया, अब भी नहीं समझेगा। उधर उज़ैर अलैहिस्सलाम सलामत, इधर सुलेमान अलैहिस्सलाम सलामत, 6 महीने खड़े रहे। उज़ैर अलैहिस्सलाम 100 साल रहे सलामत। मूसा कलीमुल्लाह समंदर में से निकल जाए सलामत। समंदर भी जानता है यह मूसा नबी है, और दीमक भी जानती है यह नबी सुलेमान है, और इधर मिट्टी भी जानती है यह उज़ैर है। तो खुदा की कसम, अरे जब मुस्तफा के इन मुक्तदियों का ये आलम है तो आमना के लाल इमामुल अंबिया का आलम क्या होगा? इनको लोग जाने, इनको लोग पहचाने, और तू कहे नहीं। अभी तो ये अकीदे इतने डेंजर अकीदे, माज़अल्लाह कि नहीं साहब नबी मर के मिट्टी में मिल गए, माज़अल्लाह मर के मिट्टी में मिल गए, माज़अल्लाह है। मैं बहुत 3 जुमे से 4थे जुमे तक बोल चुका हूं कि है मैयत क्या होती है और मैयत का मामला क्या होता है। लेकिन हजरात मोहतरम, और आगे चलिए जरा बता जाऊं आपको, जो चीज जुमले गौर से सुनिए, जो चीज नमाज में है, क्या जो चीज हम नमाज में पढ़ते हैं क्या वो बाहर पढ़ सकते हैं?
اور جو چیز باہر ہو وہ کیا نماز میں لے سکتے ہیں؟ اگر کوئی صحابہ ہیں، مصلی پر کوئی رہے توجہ اور آ کے کوئی سلام کرے السلام علیکم، امام صاحب جواب دے دیں وعلیکم السلام، نماز فاسد، نماز فاسد۔ اگر کوئی آئے صاحب کسی کو چھینک آ جائے، چھینک کا جواب امام صاحب دے دیں نماز میں، چھینک آئی باہر جو نماز میں نہیں تھا، ادھر امام صاحب جواب دے دیں، نماز فاسد۔ جو چیز باہر سے نماز کے اندر آ جائے نماز فاسد۔ اگر میں اس کا الٹا کہہ دوں، جو چیز نماز میں ہے وہ باہر آ جائے تو اس کو کر سکتے نہیں کر سکتے؟ سجدہ کرتے آپ نہیں کرتے نماز میں؟ سجدہ سب کرتے ہیں۔ اب تلاوت کریں، سجدہ کی آیت آ جائے، آیت سجدہ آ جائے تو آپ سجدہ کریں گے نہیں کریں؟ آپ نماز میں تو نہیں پھر بھی سجدہ کر رہا ہے۔ جو چیز نماز میں ہے وہ باہر آپ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ الگ سے جو تسبیح نماز میں پڑھتے ہیں، میں کہوں اگر الگ سے پڑھے تو پڑھ سکتے ہیں؟ بولے پڑھ سکتے ہیں۔ میں کہوں اگر الگ سے آپ سجدے کے علاوہ بیٹھ کر کے درود ابراہیم اگر نماز کے علاوہ پڑھیں تو کیا پڑھ سکتے؟ بولے ہاں پڑھ سکتے ہیں۔ باہر سے کوئی چیز نماز میں اندر نہیں آ سکتی، لیکن نماز کی چیز جو اندر ہے وہ باہر ہو سکتی ہے۔ تو جو چیز نماز میں ہو سکتی ہے بلا تسبیح، رکوع ہے نماز میں، سجدہ ہے نماز میں، قرات ہے نماز میں، قرات تم باہر کر سکتے ہو، سجدہ تم باہر کر سکتے ہو، درود تم باہر پڑھ سکتے ہو۔ ابے جب نماز کے اندر نبی پہ سلام پڑھ سکتا ہے تو نماز کے باہر نبی پہ سلام کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ اتنی بات سمجھ میں نہیں آئی؟ نماز کے اندر سلام پڑھ سکتا ہے آدمی، نماز کے اندر۔ اور اچھا ایسے نماز ہوتی ہے، میری طرف دیکھیے باپ ذرا، میں پریکٹیکل میں دکھا دوں آپ کو ذرا۔ کوئی اگر ایسے کر لے تو نماز ہوئے گی، اور اگر میں کہ تو ایسے ہی نماز کرا کے دکھا دوں تو؟ ابو بکر صدیق مصلی پر سرکار آئے، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، جیسے سرکار آئے ابو بکر صدیق نے دونوں ہاتھوں کو سیدھا آسمان کی طرف کر دیا۔ نماز میں کوئی فرق آیا؟ ابے جب نبی کا ادب اور حکم جمع ہو جائیں، جملہ سنے ذرا، حکم اور ادب ہو جائے دونوں، حکم تھا نبی کا، ادب تھا ابو بکر کا، ہو گئے دونوں جمع۔ نبی کہتے ہیں نماز پڑھاؤ، یہ حکم ہے۔ ابو بکر کا ادب یہ ہے کہ نماز میں نہیں پڑھاؤں گا، ادب یہ ہے کہ مصطفیٰ ہیں۔ جب ادب اور حکم جمع ہو جائیں تو صحابہ سے فتویٰ لیا، اے صحابہ اب کیا کریں، حکم کو مانیں یا ادب کو مانیں؟ صحابہ نے کہا جب ادب اور حکم جمع ہو جائے تو ادب کو بجا لاؤ، ادب پہ عمل کر لو۔ یہ ابو بکر صدیق نے ہاتھ اوپر کر دی، نماز پھر بھی ہو ہے؟ پوچھ کے بتا مجھے، پوچھ کے بتا۔ اور کمال کا نکتہ بتا دوں آپ کو ایک آج، کتنے الجھے ہوئے ہیں لوگ علم غیب کے اوپر، یہ اچانک بات آ گئی الحمدللہ، بڑے کمال کی بات بولیے سبحان اللہ ذرا، اور مسل کر بولو سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں وارے اعلیٰ حضرت یار، جتنے تراجم دیکھو ترجمے دیکھو تم قرآن کے، مشہور بات ہے۔ پھر میں بتاتا ہوں ایک نئی بات، جب نبی کا ترجمہ آیا تو سب نے کیا یا ایھا النبی، یا ایھا النبی ہے تو کیا ترجمہ کیا؟ اے نبی، اے نبی۔ یار عربی کا عربی میں ترجمہ، یہ کتنے عجیب بات ہے۔ کوئی عربی دا نہیں آپ جیسا کوئی تو وہ عربی کی اردو کیسے جانے گا؟ ترجمہ کرنے والے باطل مولوی، باطل اکادے کے مولوی گرو ڈال کے رہے، یا ایھا النبی، اے نبی۔ ارے نبی کے معنی کیا ہے وہ بتا، کوئی بتاتا ہی نہیں۔ تو میں نے پڑھے لکھے ہیں کہ نہیں؟ بولے علامہ صاحب ہیں، بہت بڑے شیخ الحدیث ہے، تو بھائی نبی کا ترجمہ کیوں نہیں؟ بولو ذرا مچل کر، جتنے ترجمے سب اٹھا کے دیکھ لو آپ۔ جب جب آیا قرآن میں یا ایھا الذین آمنو ہے، اس کے بعد الگ موقع پہ آیا یا ایھا النبی، یا ایھا النبی، بار بار ترجمہ یہی اے نبی، اے نبی۔ ارے نبی کا ترجمہ تو کچھ ہوگا۔ اعلیٰ حضرت اٹھاتے قلم، جب آیا یا نبی، یا ایھا النبی، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے غیب کی خبر بتانے والے، وارے اعلیٰ حضرت، اے غیب کی خبر بتانے والے۔ پتہ یہ کیوں کیا؟ اب آگے سنیے ذرا۔ ہر زمانے کے اندر جو نبی آئے کچھ نہ کچھ خرابیاں ہوتی تھی تو اللہ نبی کو اتار دیتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا معاملہ تھا،
ہے طب یہ حکمت کا دواؤں کا ان کا معاملہ اور سائنس کا اس کا معاملہ. تو عیسیٰ علیہ السلام آئے پہلے بتا دیتے کہ تو گھر سے کیا کھا کے آیا, قرآن ہے کہ نہیں. تو طب کا معاملہ آیا عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر کہ پہلے سے معاملہ اٹھا, فتنہ اٹھا طب کو لے کر کے, سائنس کو لے کر کے, فلا فتنوں کو لے کر کے. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا کہ طب کا دور ہے, فتنہ اٹھا ہے, عیسیٰ تم چلے جاؤ تاکہ یہ طب کا فتنہ جو اٹھا ہے ختم ہو جائے. موسیٰ کلیم اللہ کے دور کے اندر جادو کا کریز تھا, جادو. اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ کو بھیج دیا, موسیٰ تم چلے جاؤ, اس جادو کو ختم کر کے دکھاؤ. عصا لے کر کے آئے, یزدہ بنا, جادو ختم. نبی کے زمانے میں کون سا فتنہ تھا میں آپ سے پوچھتا ہوں. اب سنو نئی بات, تم نبی کے زمانے میں علم غیب کا فتنہ تھا. بولو ذرا بشر کر کے. ترجمہ کر رہا ہے اعلیٰ حضرت 1500 سال کے بعد ایک غیب کی خبر بتانے والے نبی. فتنہ تھا مکہ میں, ترجمہ اعلیٰ حضرت کا ہو رہا ہے ایک غیب کی خبر بتانے والے نبی. اعلیٰ حضرت جانتے ہیں ابتدا مکہ میں گمراہیت کی یہیں سے ہوئی تھی. جب نبی آئے, کیوں آئے؟ مکہ کے اندر جو سب سے بھاری فتنہ تھا وہ یہ نہیں تھا جادو کا, یہ اور کوئی فتنہ نہیں تھا, علم غیب کا فتنہ تھا. کیسے ہوا معلوم ہے؟ جب بڑے بڑے کاہن, عبد المطلب کے کئی واقعات ہیں, آتے تو لوگ کہتے کہ غیب کی خبر بتانے والا کون ہے, کہ میں بھی غیب کی خبر بتاؤں. غیب کی خبر بتانے والا کون ہے, غیب کی خبر جاننے والا کون ہے, بتانے والا کون ہے, جاننے والا کون ہے, غیب کی خبر بتانے والا کون ہے, جاننے والا کون ہے. یہ پورا فتنہ مکہ کے اندر تھا. اللہ نے کہا حبیب اب جادو نہیں, طب نہیں, اب علم غیب کی بات ہوئی. اب آمنہ کے لال آئے منبر پہ, بڑے وقت کا لحاظ کر کے بتا رہا ہوں, منبر پر جب آئے, نفاق جس کو آپ منافق کہتے ہیں, نفاق دل کی کیفیت کا نام ہے. اس کے دل میں محبت ہے یا بغض ہے یا عداوت ہے یا دشمنی ہے. یہ آدمی کے دل میں محبت ہے عشق نبی کی, یا عداوت ہے کہ بغض ہے, یا جلن ہے کہ حسد ہے, یہ دل کی کیفیت کا نام ہے جس کو نفاق کہتے ہیں. کوئی منافقت ہو کرے اور اس کو نفاق کہا جاتا ہے. اندر کی دشمنی, اندر کی عداوت, یہ نفاق, یہ گندگی, یہ بسی ہوئی ہے, یہ اندر کی کیفیت کا نام ہوتا ہے. منبر پہ آئے نبی, معتبر روایت کے مطابق 27 لوگوں کو کھڑا کرا, 37 لوگوں کو کھڑا کرا, 37 آدمی کو کھڑا کرا. تو بھی کھڑا, تو بھی کھڑا, تو بھی کھڑا, تو بھی کھڑا. بولے کیا بات محمد, کیا بات, محمد عربی کیا بات. اگر ایک بھی حوالہ غلط ہو فقیر کا گریبان پکڑ لیں. سرکار نے 37 آدمی کو کھڑا کرا. لمبی حدیث مختصر, کہ باہر نکل, باہر نکل, باہر نکل. کہاں سے نکالنا رسول؟ مسجد میں. بولو یار ذرا مچل کر سو, کہاں سے نکالنا ہے؟ میری بات ہے یہ, سید صاحب کی بات ہے یہ, حافظ صاحب کی بات, حاجی صاحب کی بات. وہ آمنہ کلال جو اسلام پھیلانے آیا ہے, جو اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرانے آیا ہے, جو کلمہ پڑھوانے آیا ہے, وہ اٹھا رہا ہے آدمی کو. گلے سے کو نہیں لگایا. میں پوچھتا ہوں آپ سے, ارے اللہ کے رسول آپ سمجھا دیتے, ارے بھائی تو میرا بھائی آ جا, رے آ جا, تو میرا بھائی آ جا, تو بھی میرا بھائی آ جا, مسلمان بھائی آ جا, آ جا اپن بھائی کلمہ پڑھنے والے ایک ساتھ کہہ رہا ہے. وہ بھی قرآن, ہم بھی قرآن پڑھتے. کتنا پیارا انداز ہے بولے اسلام کا. ایران میں بھی قرآن, یہاں بھی قرآن, مکہ میں بھی قرآن, یہاں بھی قرآن, نیوزی لینڈ میں بھی قرآن, یہاں بھی قرآن. یہ بھی سجدے, یہ بھی سجدے. ابے تیرے سجدے بعد میں, تیری تلاوت بعد میں. اس مسجد میں تو وہ تھا جس پہ قرآن نازل ہو رہا تھا. وہ کھڑے امام الانبیاء. باہر گلے سے کیوں نہیں لگایا؟ بولو یار, واہ کیا اسلام ہے. باہر نکل. جیسے ہی باہر نکالا, اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بھی منافق, یہ بھی منافق, یہ بھی منافق, یہ بھی منافق. نام لے گئے, گنا دیے سارے. ان کا جو لیڈر تھا باہر کہہ رہا محمد نے ہمیں باہر نکال دیا. عمر بن خطاب سامنے سے آ رہے تھے, ٹچ. بولے السلام علیکم, بولے وعلیکم السلام. بولے باہر کیسے؟ بولے عمر بن خطاب, اوے عمر اپنے کب سے کاروبار ہے؟ کہا کئی سال ہوگا. کب سے لین دین ہے؟ بولے کئی سال سے. بولے مجھے کب سے جانتے؟ بولے کئی سال سے.
بولے مانتا ہے تیرا محبوب تیرا یار جو ہے اندر محمد عربی اس نے کیا کیا ہے؟ بولے کیا کیا ہے؟ کہ یہ صحیح کیا؟ وہ ہمیں کہتا ہے فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے، فلاں منافق ہے. بتا کیا اس نے صحیح کیا؟ عمر بن خطاب جناب نے آ کے کہتے ہیں اگر میرے یار محمد عربی نے کہا ہے تو صحیح کہا ہے، تو منافق ہے، تو جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں. بولے عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں یہ جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں. وہاں سے نکالا سرکار نے. اب پتا جو بات چل رہی ہے علم غیب کی، اب آتا ہوں وہی بات کہنے. جب یہ 37 جمع ہوئے، پتا کیا پلاننگ ہوئی؟ یہیں سے پلاننگ ہوئی، یہی پلاننگ. علم غیب کی باتیں کرتا ہے یہ محمد عربی. یہاں سے چلا یہ سلسلہ. جھٹلاؤ محمد عربی کو علم غیب نہیں ہے. پورے مکہ میں پھیلاؤ علم غیب نہیں ہے، علم غیب نہیں جانتے، علم غیب نہیں جانتے. یہ بات یہاں سے چلی. اللہ جانتا تھا حبیب تجھے بھیجا ہی اس لیے ہے، میں نے تجھے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ تو اللہ کی عطا سے غیب بتائے گا. یہ سارے جمع ہوئے مکہ والے، یہ جب جمع ہوئے منافق بولے علم غیب نہیں ہے، نبی نہیں جانتے علم غیب، علم غیب نہیں جانتے نبی، یہ نہیں جانتے ہیں. یہ تاریخ اگر غلط ہو تو فقیر کا گریبان پکڑ لینا. یہ سارے منافق ایک طرف سے کہہ رہے تھے مکہ میں پھیلا دو نبی کو علم غیب نہیں ہے، نبی علم غیب نہیں جانتے ہیں. بلا تشبیہ میں کہہ رہا ہوں، وہ مکہ میں کہتے تھے، ان کے چیلے آج انڈیا میں کہہ رہے ہیں. بولو یار ذرا. کسی ایک صحابی نے تو کہا ہو کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے. کسی ایک صحابی کا نام بتا دو مجھے جس نے کہا ہو کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے. تو نبی کا ایمان، نبی کے صحابہ کا ایمان یہ تھا کہ ہمارے آقا اللہ کی عطا سے غیب کی خبر بتاتے ہیں. ارے وہی ایمان تو آج امام احمد رضا نے دیا ہے. وہ عقیدہ تاج الشریعہ کا تھا، وہ عقیدہ غلاموں کا ہے. میرے دوست تو کیوں فقیر عقیدے کی باتیں کرتا ہے آپ سے؟ اس لیے میرے دوست نمازوں پہ کوئی ناز نہ کرے، سجدوں پہ کوئی ناز نہ کرے، تلاوتوں پہ ناز نہ کرے. عشق نبی اور مصطفیٰ کا ادب اگر ہے تو پھر نمازیں بھی اچھی ہیں، سجدے بھی اچھے ہیں، پھر روزے بھی اچھے ہیں، تلاوتیں بھی اچھی ہیں. حضرات محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کمال پتہ ہے کیا ہے؟ ٹائم قریب ہو رہا ہے. سنیے، جب عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، تو یہ کاہنی اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے یہ کیوں بتاتے تھے کہ صاحب یہ ہو جائے گا؟ کاہنی اس کی خبر دیتے تھے نہیں دیتے تھے؟ ان کو پتہ کیسے چلتا تھا؟ یہ غیب کی خبریں بتاتے کیوں تھے؟ مکہ کے اندر کچھ کاہن موجود تھے نجومی جو خبر دیتے تھے. شیطان آسمان پر جاتا ہے اور آسمان کی خبریں جو ہوتی تھی فرشتوں کے بیچ میں وہ خبریں لے کر کے نیچے آتا تھا. ستاروں کی خبریں وہاں سے لے کر کے نیچے آتا، فرشتوں کی خبریں لے کر کے نیچے آتا، آسمان پہ جاتا، نیچے آتا، کاہنوں کو بتاتا یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے. اب کمال کی بات سن لیجیے آپ. یہ شیطان آسمان پہ جاتا آتا، جاتا آتا، اور لوگ گمراہ ہوتے جاتے. پہلے سے بتا دیتے یہ تو خبر ہمیں ایسا ہوگا، اور ہوا. انہوں نے بتا دیا ایسا ہوا. اب نبی آئے ہیں. اب سارے نبی جب تک آئے، شیطان آسمان پہ جاتا رہا، آتا رہا، جاتا رہا، خبریں بتاتا رہا، کبھی جھوٹ کبھی سچ، کبھی جھوٹ کبھی سچ. لیکن جب آمنہ کے لال آ گئے اور اعلان نبوت ہوا، اللہ نے کہا اب تیرا آنا جانا بند. اب مکہ میں آمنہ کا لال آ گیا ہے. بولے اب یہ شیطان کا آنا جانا بند ہی سرکار کے بعد ہوا ہے. اس سے ہی سمجھ لو علم غیب. یہ غیب کی خبریں آ کے بتاتا تھا شیطان کاہنوں کو کہ نہیں ایسا ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، ایسا ہوگا، ایسا نہیں ہوگا. اللہ کے رسول آئے، اللہ نے اعلان کر دیا اب خبریں تو نہیں بتائے گا، اب خبریں میرا حبیب بتائے گا. بولے جب سے ہی شیطان کا آنا جانا بند ہوا. حضرات محترم، میری عرض کیا، آج حالات اتنے گمبھیر، کس ٹاپک کو لوگ کہتے حضرت اصلاح کریں، حضرت فلاں اصلاح کریں. لیکن میں چاہتا ہوں میرے دوست نماز پڑھیں، اللہ کے رسول کے عشق میں ڈوب کر نماز پڑھیں. نماز چھوڑنی نہیں ہے، روزہ چھوڑنا نہیں ہے، زکوٰۃ چھوڑنی نہیں ہے. ایک صاحب تو اور آگے چل، وہ کہہ رہے تھے صاحب اچھا کیا سنت اور بات
آگے تو بڑھا کے سنتوں میں کیا بولے؟ ٹوپی میں امامے میں سرکار نے دونوں میں نماز پڑھی، دونوں سنت ہیں. کبھی سرکار نے امامے میں کبھی ٹوپی میں. بولے سنت ہی تو چھوڑنے سے فرق کیا پڑے گا؟ اچھا تیرا فرض کب ہوتا ہے یہ بتا مجھے. بالغ ہونے سے پہلے ساری سنتیں ہی تو ہیں تیرے ساتھ. ختنہ ہوئی تو سنت، تیرا نام رکھا گیا تو سنت، رام نام رکھنا سنت، ختنہ کروانا سنت، عقیقہ کرنا سنت، صدقہ دلوانا بالوں کو اتروا کے یہ سنت ہے. ابے تو جب تک بالغ نہ ہوا تو سنت ہی تو کر رہا ہے. تو نے فرض تو بالغ ہونے کے بعد کیا کام. تو کہہ رہا نہیں سنتوں میں کچھ اور پتہ کی بات. بالغ ہونے تک تو سنت مصطفیٰ ہی کرتا آیا، اور جب بالغ ہونے کے بعد تیری زندگی نکلی، انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد مجھے فرض تو بتا. مچل کر بولو ذرا سبحان اللہ. ابے انتقال کے بعد تو سنت کا انکار کرتا تھا، پھر چار پائی کیوں منگائی؟ خود ہی چلا جاتا قبرستان. جنازہ آیا کیوں؟ پلنگ کیوں آیا؟ ابے نہلایا کیوں؟ بغیر نہائے چلا جاتا. کفن پہنا کیوں؟ بغیر کفن کے چلا جاتا. سنت جب تک بالغ نہ تھا تو سنت مصطفیٰ. انتقال ہو گیا تو انتقال کے بعد پھر سنت شروع ہے. جنازہ چلے، قبر میں پہلے پلنگ میں لیٹائیں، کفن پہنائیں، عطر لگائیں، خوشبو دیں، نہلائیں. ارے یہاں تک کہ سنی کو قبر میں اتارے. تو کہہ رہا سنت ہی نہیں. ایسا زمانہ سنت ہی نہیں ہے تو بغیر سنت کے کام کر کے دکھا، بغیر سنت کے کام کر کے دکھا. حضرات محترم بس فقیر کا یہی اعلان. میرے دوستو بتانے کو تو اتنے ٹاپک رہتے ہیں سمجھے، لیکن میں جو بار بار تم سے کہہ رہا ہوں عقیدے کی باتیں، عقیدے کی باتیں یاد رکھو میرے دوستو. کبھی کبھی کچھ دوائیں بڑی کڑوی لینی پڑتی ہیں جن سے اثر جلدی ہو، سمجھے، اثر جلدی ہو. علماء فرماتے ہیں، حکماء فرماتے ہیں جتنی کڑوی دوا جاتی ہے اتنی جلدی اثر کرتی ہے. سمجھے حضرات محترم. یاد رکھیے میرا مقصد ہے جو تم سجدہ کرو تو مصطفیٰ کے عشق میں ڈوب کر کے کرو. تم نمازیں پڑھو تو عشق مصطفیٰ میں ڈوب کے پڑھو. یہ ہمارا ایمان، یہ ہمارا ایمان. حضرات محترم اس لیے مصطفیٰ کا ادب، رسول پاک کی تعظیم پہلے ہے. یاد رکھیے ادب نہیں تو کچھ نہیں، تعظیم نہیں تو کچھ نہیں. اس لیے یہی اسی کا نام یاد رکھیے مسلک اعلیٰ حضرت ہے. یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے. حضرات محترم اس لیے ہمیں ضرورت ہے آج کے دور کے اندر مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے کی، مسلک اعلیٰ حضرت پر پابند ہونے کی، اور مسلک اعلیٰ حضرت پر ہی اپنی نسلوں کو چلاؤ، مسلک اعلیٰ حضرت پر بھی خود چلو. جو اعلیٰ حضرت نے ہمیں عشق نبی سمجھایا ہے، جو نبی کا ادب سمجھایا ہے، اور جو اولیاء کا ادب سمجھایا ہے، وہ امام احمد رضا خان نے سمجھایا ہے. اس لیے ہم بار بار نام لیتے ہیں اعلیٰ حضرت کا. بس میرا پیغام یہی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رکھے. اولیاء اکرام، صحابہ اکرام اور تمام انبیاء اکرام ہمارے آقا کی پکی سچی محبت عطا فرمائے اور سچا ادب عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.